انسان جب ایک پتھر کو معبود سمجھ لیتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو رب دے دیتا ہے، اور جب ہم رب سے مانگے تو رب ہمیں کیوں نہیں دے گا بھائی؟ شک دے گا، یقین ہونا چاہیے۔ ہندو دھرم میں کہاوت تو کہتے ہیں نا کہ من چنگا تو کٹوٹ میں گنگا۔ تو اگر آپ کا جو ہے دل فریش ہوگا، قلب صاف ستھرا ہوگا، تو یقینا رب العزت اس پاک محفل کے صدقے میں، خواجہ خواجگان کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو ضرور دور فرمائے گا۔ تازانی کے اسلام میں ایک مرتبہ پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہمارے بھائی جو تبرک بنا رہے ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ تبرک بنانے میں رہ گئے اور سب لوگ یہاں پر جو بھی روحانیت ہو، کچھ برکات ہو، سب لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ جلدی اپنا کام ختم کر کے یہاں پر تشریف لائیں، اور وہاں پر ایک ہی آدمی دو ہی آدمی رہے جن کی خاص ضرورت ہے، باقی لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے۔ تازانی ملت اسلامیہ خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول، آپ کا نام حسن ہے، کیا نام ہے؟ حسن نام ہے، اور آپ کا لقب غریب نواز معین الدین ہے۔ کیا نام ہے آپ کا لقب؟ غریب نواز معین الدین ہے۔ آپ ہندوستان تشریف لائے 45 سال کی عمر میں، 45 سال میں آپ نے 45 سال میں ہندوستان میں ایسا تبلیغ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو 95 لاکھ جو ہے لوگوں کو عشق مصطفیٰ پلا دیا۔ مصطفیٰ جانے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو 95 لاکھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ آپ جو ہے مکہ کا سفر کیے، مدینہ شریف گئے، ایران گئے، بغداد گئے، ہندوستان تشریف لائے۔ سرکار غریب نواز کے پیر مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ۔ یہ بھی بہت جلیل القدر بزرگ تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ بہت جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کہ پاک پروردگار عالم، میں تم سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ مولا میں تم سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ رب نے فرمایا اے عثمان، تم اس کا اہل نہیں ہو، کوئی اور ہے، کوئی اور چیز مانگو۔ خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ فرمایا کہ مولا میں اسی کا طلبگار ہوں، میں تم سے میں تیری محبت مانگتا ہوں، تو مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ تازانی ملت اسلامیہ خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، جلیل القدر بزرگ تھے کہ آپ نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ رب نے آپ کو بہت بڑی منزل عطا فرمائی تھی، لیکن آپ کے ساتھ کچھ آزمائش بھی آئے تھے۔ تازانی ملت اسلامیہ خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید سے فرماتے ہیں کہ جاؤ آگ جل رہا ہے، وہاں سے آگ اٹھا کر لاؤ۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ماچس گھر گھر نہیں ہوتا تھا، تو کسی ایک گھر چولہا جلتا تھا، اسی کے گھر سے آگ کئی گھروں میں جلتا تھا، یہ ہوتا تھا بھائی۔ تو غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے مرید سے کہ جاؤ دیکھو سامنے آگ جل رہا ہے، آگ لے کر آؤ۔ جب وہ جاتے ہیں وہاں پر، وہ جو ایک مذہب والے ہوتے ہیں جن کو آتش پرست کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ آتش پرست، یعنی آگ کے پجاری، آگ کو پوجا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خدا کو مانتے ہیں۔ کئی لوگ جو سورج کو پوجتے ہیں، کوئی ستارے کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی پیڑ کو پوجتا ہے، کوئی پتھر کو پوجتا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ ہر لوگ الگ الگ دھرم میں بٹے ہوئے ہیں، کئی کئی خداؤں کو مان رکھے۔ اذان ملت اسلامیہ تو وہ لوگ آگ کے پجاری تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم آگ دینے والے نہیں ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس آگ کو کیسے دیں؟ آ کر
مرید نے کہا کہ حضور وہ آگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خواجہ عثمان حارری رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لا کے لے جاتے ہیں. جو ان کا سب سے بڑا گرو تھا، سب سے بڑا جو گرو تھا، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور بچہ اسی کا تھا. اس بچے کو لیتے ہیں اور آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. بولے سبحان اللہ. آگ میں جب کود گئے انہوں نے فرمایا کہ خوف نہ کرنا، ڈرنا نہیں، تمہارا بچہ جلے گا نہیں بلکہ تم اپنے بچے کو لے لو صحیح سلامت. جب آتش پرست کا سردار بچے کو دیکھا تو بچے کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا. تعجب کرنے لگا، بولا کہ بابا میرے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا، بال بھی نہیں جلا، آخر کیسے؟ غریب نواز نے فرمایا کہ تم بھی آگ میں کود سکتے ہو، تم اس کی پوجا کرتے ہو، ہم نے ایک دن بھی پوجا نہیں کی ہے، کیا کود سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ آگ میں کودیں گے تو آگ تو جلا دے گی، لیکن آپ کو نہیں جلائی، آخر ایسا کیوں؟ خواجہ عثمان حارری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آگ نے مجھے اس لیے نہیں جلایا کہ آگ خدا کی مخلوق ہے. سبحان اللہ. خدا آگ نہیں ہے بلکہ یہ آگ جو ہے خدا کی مخلوق ہے. چاند خدا کی مخلوق ہے، سورج خدا کی مخلوق ہے، پانی خدا کا مخلوق ہے، پیڑ درخت شجر حجر پتھر سبھی جو ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب خدا کی مخلوق ہے. تو خدا کے مخلوق جو ہے کسی مخلوق کو بگاڑ نہیں سکتی جب تک خدا کا حکم نہ ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کو پوجتے ہیں. جتنے بھی وہ پجاری تھے آتش پرست سب لوگ خواجہ عثمان حارری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے اور مرید ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اذان ملت اسلامیہ آپ کی ایک مشہور یہ بھی کرامت ملتی ہے خواجہ عثمان حارری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ ایک مندر میں جاتے ہیں اور مندر میں بیٹھ گئے. مندر کے جتنے پجاری تھے سارے پجاری جو ہے آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ نے اس مندر کو مسجد میں تبدیل کر دی کیونکہ سارے پجاری مسلمان ہو گئے. اذان ملت اسلامیہ آپ جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کو لے کر سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہیں قبول فرمائے. بعض علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان حارری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا تھا کہ آپ ہندوستان جائیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم غریب نواز کے لیے ہوا تھا. خیر، تو غریب نواز کو عطائے رسول کہتے ہیں، ہند الولی کہتے ہیں. بے شک. اذان ملت اسلامیہ جب غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو حضور کے مزار سے آواز آئی تھی کہ معین الدین. یہ لقب معین الدین کس نے دیا ہے؟ رسول قوم نے دیا. معین الدین کا لقب بھی حضور نے دیا ہے. معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار. غوث پاک کا لقب کیا ہے؟ محی الدین. کیا لقب ہے؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. اور غریب نواز کا لقب ہے معین الدین، دین کا مددگار. حضور نے فرمایا معین الدین ہندوستان ڈائریکٹ مت جانا، کیونکہ ہندوستان میں لاہور میں ایک میرا شیر لیٹا ہوا ہے، اس شیر سے اجازت لینے کے بعد جانا. لاہور میں داتا صاحب کا مزار ہے، داتا الحجوی رحمۃ اللہ علیہ. بولے سبحان اللہ. سرکار غریب نواز جب تشریف لاتے ہیں لاہور تو داتا صاحب کے مزار شریف پر 6 مہینے تک آپ نے ریاضت کی تھی. بولے سبحان اللہ. 6 مہینے تک آپ نے عبادت کی تھی. تو ہمارے دادا مرشد فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک آپ نے اجازت فرمائی. 6 مہینے کے بعد داتا صاحب نے آپ کو اجازت فرمائی کہ آپ اجمیر مولا جائیں. تو آپ نے کاشا میں جو انا ساگر کو کر لیا تھا کون سا دعا پڑھا تھا آپ کو پتا ہے؟ کون سا دعا پڑھے تھے غریب نواز جو انا ساگر کا پورا پانی ایک کاشے میں آ گیا؟ نہیں پتا ہے. بزرگ بتاتے ہیں
کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں جو صرف اللہ والے جانتے ہیں، اور سینہ وہ چلتا ہے، اور جو تصوف کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں وہ واقعات لکھے ہوتے ہیں۔ تو میرے دادا مرشد حضرت خواجہ شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قلندری ابو اولائی جہانگیری مدجر علی نورانی فرماتے ہیں کہ دادا صاحب نے ان کو دعائے برحتیہ سکھایا تھا، بولے سبحان اللہ۔ اور دعائے برحتی کون ہے؟ کہ جو سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی دعا، جناتوں کو قید کرنے کے لیے، جنانے کے لیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ غریب نواز جب اپنے مرید کو، غلام کو اپنا کاشا دیتے ہیں کہ جاؤ انا ساگر سے کہہ دینا غریب نواز نے تمہیں بلایا ہے، تو غریب نواز نے اپنے کاشے کے اندر یا بدھو لکھ دیا تھا، بولے سبحان اللہ۔ بدھو جو ہے رب کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ رب کا نام ہے، اور دعائے برحتی میں بدھو کا لفظ آیا ہے۔ نظام ملت اسلامیہ 6 مہینے کی ریاضت کرنے کے بعد آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے زندگی میں ایک وظیفہ ضرور رکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں وظیفہ ضرور رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ رکھے، یا لا الہ الا اللہ کا وظیفہ رکھے، یا جو ہے درود شریف کا وظیفہ رکھے۔ جو شخص اپنے زندگی میں کوئی وظیفہ رکھتا ہے تو اس کی روحانیات، اس کی برکتیں اسے حاصل ہوتی ہے۔ جب کہیں مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی روحانیات، اس کی برکتیں، رب العالمین اس دعا کی برکت سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ خزانہ ملت اسلامیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور کرامت میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے اب ختم خواجہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اس کو بھی پڑھنے میں پون گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک آخری واقعات جو آپ کی مشہور ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جھک کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ گنواز کے جو خاص مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف دلی میں ہے۔ جو بھی زائرین گرینواز کی برگاہ میں جاتے ہیں تو دلی ضرور پہنچتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری برگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز نے دلی کی ولایت عطا فرمائی، اور آپ جو ہے دہلی میں رہتے تھے، اور دہلی کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا شمس الدین التمش، کیا نام تھا؟ شمس الدین التمش۔ وہ آپ کے خوبیوں کو دیکھ کر، آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر، آپ کے عبادت و ریاضت اور آپ کے اخلاق نبوی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، اور آپ کا جو ہے چہیتا مرید بن گیا، بولے سبحان اللہ۔ شمس الدین التمش جو اس زمانے کا ہندوستان کا بادشاہ تھا، آپ کا مرید بن گیا۔ دیکھیں جب یہ مرید بن گیا بادشاہ، تو دیکھیں ہر آدمی اپنے پیر کا جو ہے بہت تعظیم کرتا ہے اور اپنے پیر سے بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھیں مرید ہر شخص کو ہونا چاہیے اچھے خانقاہ میں، اچھے پیر سے، جو شریعت اور طریقت، معرفت، حقیقت جاننے والا ہو، جو نماز روزے کا پابند ہو، ضرور مرید ہونا چاہیے۔ جب آپ مرید ہو جاتے ہیں، اپنے مرشد کی پیاری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، آپ کا مرشد آپ کو خدا کا معرفت سکھلاتا ہے، رسول کونین کی محبت بتلاتا ہے۔ جی تو جو شمس الدین التمش تھے آپ کے مرید بن گئے اور آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے کے بادشاہوں کے دربار میں عالم دین رہا کرتے تھے، اور بادشاہ اگر کچھ گمراہی والا کام کرتا تھا
یا شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرتا تھا تو اس کو سمجھاتے تھے، اس کو بتلاتے تھے. اور دیکھیں ہم نے کتابیں پڑھا ہے، ایک کتاب ہے تفسیرات احمدیہ، بہت موٹی اور ضخیم کتاب ہے، اس میں پڑھا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ جو ہندوستان میں فیصلہ فرماتے تھے تو مسلک کے حنفی کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا. اذان ملت اسلامیہ دیکھیں جو بھی ہندوستان میں سلاطین گزرے ہیں ان لوگوں نے حکومتیں جو کی ہے اسلام کے دائرے میں رہ کر حکومت کی ہے. اس لیے اسلام بتاتا کہ لوگوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو پروفیسر بناؤ، اپنے بچوں کو جو ہے انجینئر بناؤ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو دین مصطفیٰ ضرور سکھاؤ تاکہ آپ کا بچہ عالم آپ ڈاکٹر بن جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کوئی غریب لاچار مجبور جن کے پاس پیسے نہ ہو، اب پیسے کے بغیر اس کا علاج نہ ہو رہا ہو تو فری میں اس کا علاج کرو. اگر آپ کا بچہ جو ہے انجینئر ہو یا پولیس ہو، کسی بھی جو ہے ڈپٹی کو انجام دیتا ہو، اسلام کے دائرے میں رہ کر انجام دے. نظام اسلام میں جتنی بھی سلاطین ہندوستان میں گزرے ہیں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ان بادشاہوں نے، ان سلاطینوں نے اگر بات آئی ہے انصاف کی، نہ اپنے بیٹوں کو سمجھا ہے نہ اپنی بیوی کو سمجھا ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے. ہمارے بہار میں ایک بادشاہ گزرے جن کا نام شیر صاحب سوری ہے. شیر صاحب سوری آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا تو بات آگے تو واقعہ آگے تمہیں بتا دیتا ہوں. شیر شاہ سوری، شیر شاہ سوری جو تھے جنہوں نے جٹی روڈ بنایا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے بہار میں بہت اچھی حکومت کی تھی. دیکھیں ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے اپنا فیصلہ لے کر، کہتا ہے کہ حضور بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، میرے ساتھ انصاف کریں. شیر شاہ سوری فرماتے ہیں کیا تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا؟ بندے نے کہا کہ حضور میرے گاؤں میں ایک حکمراں ہے، لگتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو کوئی بڑی ڈپٹی عطا کی ہے اور گھوڑے پر چڑھ کر آتا ہے، اس کے ساتھ میں بادشاہوں کے فوج بھی ہوتے ہیں. ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا، بادشاہ سلامت میں غریب بنیا ہوں اور میرے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ میں اپنے آنگن کو ڈھانک سکوں. میری بیٹی ہے جو بہت خوبصورت حسین و جمیل ہے، باتھ روم میں غسل کر رہی تھی، غسل خانے میں، اور بادشاہ کا جو وزیر تھا گھوڑے پر چڑھ کر جا رہا تھا اور اس نے اچانک ہماری لڑکی کو دیکھ لیا اور اسی دن سے دیوانہ ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. روزانہ آتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے. تو بادشاہ سلامت ہم لوگ غیر مسلم لوگ ہیں اور ہم لوگ اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں، ہم لوگ غیر برادری میں غیر لوگوں سے شادی نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت حفاظت کے ساتھ رہے، محفوظ رہے، اور ہم عزت و احترام کے ساتھ اپنی برادری میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیں. لیکن وہ بہت پریشان کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، تو آپ انصاف کر دیں. ہم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کرے. تو شیر شاہ سوری فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ جو حکومت کا نمائندہ ہے، حکمراں ہے، وزیر ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں اس کا نام نہیں جانتا، حضور میں اس کا نام نہیں جانتا. انہوں نے کہا کیسا دکھتا ہے وہ؟ اس نے کہا کہ جو شکل تھی، صورت تھی، لمبائی چوڑائی سب کچھ بتا دیا.